ناظرین آداب، 23 جنوری 2023 مطابق 30 جمادی الثانی کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ اندرا گاندھی پرتشٹھان میں اتوار کو بی جے پی کی ریاستی مجلس عاملہ کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے لیے مرکزی قیادت کے منصوبوں کو نافذ کرنے کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ ریاستی ایگزیکٹو میٹنگ کے پہلے اجلاس میں مہمان خصوصی ہوئے۔ میٹنگ میں ریاست اور پارٹی کی مرکزی باڈی سے 700 سے زیادہ مندوبین کو مدعو کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ عوام کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنا بی جے پی اچھی طرح سے جانتی ہے اور اسے پورا بھی کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو چیف جسٹس ڈاکٹر دھننجے یشونت چنچوڑ کے اس بیان کی تعریف کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو ہندوستان کی تمام علاقائی زبانوں میں دستیاب کرانے کی کوشش کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا یہ ایک قابل تعریف خیال ہے جس سے بہت سے لوگوں خاص طور پر نوجوانوں کو مدد ملے گی۔ یو پی ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ بورڈ امتحانات 2023 میں جن طلبہ کو نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے گا ان پر قومی سلامتی قانون 1980 یعنی NSA کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر نقل کرانے میں استاد یا کوئی اور ملوث پایا گیا تو ان کی قرقی بھی کرائی جائے گی۔ ایک ہندی نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق اس بار ان اسکولوں کو امتحانی مرکز میں نہیں رکھا گیا ہے جن کے خلاف STF نے رپورٹ پیش کی تھی۔ امتحانی پرچوں کو بھی ڈبل لاک میں رکھا جائے گا جس کے لیے علیحدہ اسٹرانگ روم بنایا گیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے اتوار کو بتایا کہ بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان نے انہیں کل دیر رات فون کر کے فلم پٹھان کے ریلیز کے خلاف ریاست میں ایک تنظیم کے مبینہ احتجاج پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ مسٹر سرما نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے شاہ رخ خان کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ فلم کی نمائش کے دوران ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ کرناٹک میں بی جے پی کے ایک سابق وزیر نے ایک چونکا دینے والا تبصرہ کیا ہے جس سے ان کی پارٹی کو شرمندگی ہوئی ہے اور ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ ریاست کے سابق آبی وسائل کے وزیر رمیش جارکی ہولی نے ایک ریلی میں اعلان کیا ہے کہ مئی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی 6,000 روپے فی ووٹ دے گی۔ بتاتے چلے کہ جنسی اسکینڈل میں ان کے مبینہ کردار کی وجہ سے جارکی کو 2021 میں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا تھا اور بی جے پی نے فوری طور پر خود کو ان سے دور کر لیا تھا۔ سویڈن کی جانب سے اسلام مخالف مظاہروں کے اجازت نامے کے بعد ترکیہ کے سفارت خانے کے باہر اسلام پر شدید تنقید اور قرآن پاک کو نذر آتش اور بے حرمتی کرنے پر پاکستان اور ترکیہ نے شدید مذمت کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسلام مخالف نعرے لگانے اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے پر ترکیہ نے احتجاجاً سویڈن کے وزیر دفاع کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے سیاستداں راسمس پلوڈان نے اسلام پر شدید تنقید اور گالم گلوچ کرنے کے بعد قرآن پاک کو نذر آتش کیا۔ انہوں نے مظاہرین سے کہا کہ اگر آپ نہیں سمجھتے کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے تو آپ کو کہیں اور رہنا چاہیے۔ سویڈش پولیس کے ترجمان نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے ترکیہ کے سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کی اہانت کے لیے انتہا پسند گروہوں کو ہری جھنڈی دی تھی۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اس قسم کی اجازت دیے جانے پر احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مذمت کی۔ اردن کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے سویڈش دارالحکومت میں قرآن کریم کو نذر آتش کیے جانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی قرآن کریم کی اہانت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے اسلامی مخالف اقدامات کی روک تھام اور اس کے ذمہ داروں کو سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے اور خطے کو ان کے شر سے محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اتوار کو پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر سید ابراہیم رئیسی کا دہشت گردوں کا مقابلہ اور خطے کو ان کے شر سے محفوظ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی اور پاسداران انقلاب کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ایران اور مغربی ایشیا کی صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔
واضح رہے کہ یورپی پارلیمنٹ نے جمعرات کو ایک قرارداد پاس کر کے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا نام نہاد دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایشیائی اکثریتی آبادی والے شہر مونٹری پارک میں فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کرنے والا مشتبہ شخص ایک مرد تھا جس کے بارے میں تفتیش جاری ہے۔ نیوزی لینڈ میں لیبر پارٹی نے اتوار کو کرس ہپکنس کو پارٹی کا نیا لیڈر اور ملک کا 41واں وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کرس اس وقت قائد ایوان اور ملک کے وزیر تعلیم، پولیس اور پبلک سروس ہیں۔ وہ جسنڈا آرڈرن کی جگہ لینے والے واحد امیدوار تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ ماہ چین میں کورونا سے 60,000 اموات کی تصدیق کی گئی تھی، جبکہ صرف جنوری میں ایک ہفتے کے دوران 13,000 اموات اسپتالوں میں ہوئی ہیں۔ گھروں میں ہونے والی ہلاکتیں اس کے علاوہ ہیں۔ دوسری جانب چین کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک کی 80% آبادی کورونا میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بہار میں جاری ذات پر مبنی مردم شماری اور آنے والے لوک سبھا انتخابات کی سرگرمیوں کے درمیان اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت آئی تو یو پی میں بھی ذات پر مبنی کی مردم شماری کرائی جائے گی۔ اکھلیش یادو نے ذات پر مبنی مردم شماری انگریزوں کے زمانے کا مسئلہ بتاتے ہوئے کہا کہ آئین کے حقوق اسی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں جب صحیح طریقے سے ذات پر مبنی مردم شماری انجام دی جائے۔ سماجوادیوں کا خیال ہے کہ ذات پر مبنی مردم شماری ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت بنتے ہی ہم ذات پر مبنی مردم شماری کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاستی حکومت کسی بھی حالت میں اپریل مئی تک بلدیاتی انتخابات کرائے گی۔ ایم ایل اے اور ایم پی کو باڈی الیکشن کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے ایم ایل اے اور ممبران پارلیمنٹ کو یہ منتر بھی دیا کہ وہ آپسی تعاون، تال میل اور رابطے کے ساتھ لوک سبھا انتخابات میں تمام سیٹیں جیتے۔ اتر پردیش ریاستی بجلی کنزیومر فورم نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر اسمارٹ پری پیڈ میٹر کے ٹینڈر کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فورم کے چیئرمین اودھیش ورما نے کہا ہے کہ بجلی کمپنیوں کی جانب سے لگائے گئے ٹینڈر میں 6,000 کے بجائے میٹر کی قیمت تقریباً 10,000 روپے فی میٹر آ رہی ہے۔ فورم نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے ٹینڈر کو فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ باز گشت آن لائن ادبی فورم کے ہفتے واری پروگرام میں رتن سنگھ کے منفرد افسانے رلدو پاشا کی تفہیم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت کرتے ہوئے پروفیسر شہزاد انجم نے کہا کہ رتن سنگھ کے افسانے رلدو پاشا میں ایک پراسرار فضا نظر آتی ہے۔ بہت دور تک چلنے کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ افسانہ کہاں جائے گا اور کس طرح سے جائے گا۔ آخری سطروں میں جا کر کھلتا ہے کہ یہ افسانہ دراصل حکمرانوں کا اپنی رعایا کے تئیں لاپرواہی کو موضوع بنا کر لکھا گیا ہے کہ ایسے لاپرواہ حکمرانوں کے لیے رعایا کے دل میں کس طرح کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں رتن سنگھ کا تعارف مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ اردو کے استاد پروفیسر مسرت جہاں نے پیش کیا، جبکہ افسانہ رلدو پادشاہ کے متن کی قرأت مانو لکھنؤ کیمپس کے ریسرچ اسکالر اور سیماہی ادبی نشیمن لکھنؤ کے معاون مدیر شاہد حبیب فلاحی نے کی۔ اس افسانے کا تجزیہ مانو لکھنؤ کیمپس کے استاد ڈاکٹر مجاہد الاسلام نے کیا، ساتھ ہی رتن سنگھ کی افسانہ نگاری پر بھی مختصر گفتگو کی۔ مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سابق ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ڈاکٹر سید محمد عباس رضوی کراروی کی کتاب قرآنی جواہر پارے کا اجرا عباس نگر مفتی گنج میں ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ڈاکٹر منصور حسن خان نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ تقریب کی صدارت فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے سابق چیئرمین نہال رضوی نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر سید باقر امام زیدی، بحیثیت مہمان اعزازی ڈاکٹر شیدہ اعظمی اور وسیع جونپوری شریک ہوئے۔ نظامت کا فریضہ سابق صدر شعبہ کیمیا شاہ پی جی کالج ڈاکٹر ثروت تقی نے انجام دیا۔